کل ہماری ایک ایم این اے، بلکہ میں چاہوں گا کہ آج ٹیلی فون کال پہ بھی ان کو لیں، وزیرستان سے ایک ایم این اے ہیں جناب کامران صاحب. انہوں نے یہ لوگ کچھ صحافیوں نے بات چیت کی تھی پچھلے دنوں کہ جناب ایز اف ٹرائبل ایریاز تو پاکستان کے کنٹرول میں ہی نہیں، اور اس قسم کے اسٹیٹمنٹس دیے تھے. ویری میں تو کہوں گا امیچور ایک بات کی انہوں نے. تو انہوں نے کہا جناب کہ وزیرستان کی آپ بات کرتے ہیں، سب سے زیادہ جہاں پہ کارروائی ہوئی ہے، میں وہاں کا ایم این اے ہوں، میرے پاس 50,000 کا لوڈڈ لشکر تیار ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کی طرف سے کوئی بھی پاکستان کے اوپر اس طرح کی بات ہوتی ہے تو 50,000 بندہ تیار. ابھی میں ان سے آپ کی ٹیلی فون پہ بھی بات کراؤں گا. سو ایسی بات نہیں ہے، قوم میں وہ چیز ہے. دیکھیے وہی بات کہ یہاں پہ اس کچھ عرصہ پہلے ایک ایسی مایوسی پھیلائی جا رہی تھی پاکستان میں، یہ اس سائیکولوجیکل وارفیئر کا حصہ تھا. اس کیمپین کو کرنے سے پہلے، اس ڈرامے کو رچانے سے پہلے کئی ماہ انڈینز نے میسو پروپیگنڈا وارفیئر، انفارمیشن وارفیئر ہمارے خلاف کی ہے کہ پاکستان ٹوٹ رہا ہے، ٹرائبل ایریاز ہاتھ سے نکل رہے ہیں، پشاور فال ہو رہا ہے. اور عجیب بات ہے کہ ہماری صفوں میں ایسے صحافی موجود تھے کہ جو بڑی بڑی ویڈیوز ریلیز کر رہے تھے کہ ٹرائبل ایریا ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. آج ان بے شرم لوگوں سے کوئی یہ پوچھے کہ جب 10 لاکھ ٹرائبل پاکستان کے لیے لڑنے کے لیے تیار کھڑے ہوئے ہیں تو کون سا ٹرائبل ایریا ہے جو پاکستان کے ہاتھ سے ٹوٹ کے گیا؟ جی احمد کیا ایڈ کر رہے ہیں؟ پراپر ٹی وی چینلز پہ نہیں دکھائے جا رہے تھے، یہ پرائیویٹلی انٹرنیٹ پہ ریلیز کیے جا رہے تھے، اور پاکستانیوں میں جو پاکستانی چیٹ رومز ہیں یا میلنگ لسٹ ہیں اس میں یہ انسرٹ کیے جا رہے تھے، اور لوگ میں پریشانی پھیل گئی کہ وہ صحافی پینک کریٹ کر رہے تھے. ہاں پینک. اچھا ایک بہت اہم بات جو زید نے یہاں کی ہے نا کہ وہ جو قوم میں موبلائزیشن ہوئی ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں نیچرلی، یو کین سی اٹ اکراس دا اسپیکٹرم، پاکستانی میڈیا، پاکستانی اسپیشلی پرائیویٹ میڈیا میں. لیکن زید اس کی ریفلیکشن اسٹیٹ لیول پہ ابھی نہیں ہے. ابھی بھی آج دیکھیں کہ آج تک جو واحد سخت اسٹیٹمنٹ اگر ہمارے ٹاپ ہائرارکی سے اگر آئی ہے ملٹری کے علاوہ، پولیٹیکل میں بات کر رہا ہوں، وہ صرف یہ ہے کہ ہندوستان سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ خدا کے واسطے نہیں، خدا کے واسطے آپ جو ہے یہ اپنے منسٹرز کو جو ہے روکیں ٹف اسٹیٹمنٹ دینے سے، یہ اسٹاپ کریں اس معاملے کو. بس اس سے آگے کوئی نہیں بڑھ رہا. پریزیڈنٹ پرائم منسٹر صاحب کیوں I don't know, کیا are they scared of something؟ یعنی میرے لیے تو یہ بہت بڑی ایز اے پاکستانی ایک embarrassing انسلٹنگ بات تھی کہ میرے ملک کے وزیر خارجہ نئی دلی گئے اٹیک کے بعد، 3 دن وہاں بیٹھے رہے. ان کو پہلے ہی دن سے یا سمجھ لیں کہ دوسرے دن صبح سے پتہ چل گیا تھا کہ نہ ہندوستانی وزیر اعظم نے ان سے ملنا ہے، ان کو یہ کلیئر سگنل مل گئے تھے، نہ ان کو لفٹ وہاں پہ کوئی کرا رہا تھا، نہ وزیر خارجہ کا جو آفس ہے ہندوستان کے وہ وہاں پہ کوئی ان کو لفٹ کرا رہا تھا. یہ کلیئر بات ہو گئی تھی کہ کسی نے ان سے ملنا نہیں ہے. اسٹل ہی اسٹیڈ فار 3 days. آخر میں what for exactly? It's a humiliation. جب وہ واپس آئے انہوں نے پریس کانفرنس کی، اسٹل کوئی سخت اسٹیٹمنٹ نہیں تھی. اگر کسی اور ملک کے وزیر خارجہ کے ساتھ اس طرح کی سنبنگ کی جاتی تو ایک بہت سٹرن ریاکشن سامنے آتا. ہماری طرف سے نہیں آیا. اب میں اگر مجھے موقع ملے فیصلہ آپ کے پروگرام میں اگر آپ کھل کے بات کریں، شاہ محمود قریشی صاحب یہاں موجود ہوتے، میں ان سے ایک سوال ان سے پوچھنا چاہتا تھا کہ قریشی صاحب، آپ کیا اگر آپ کی حکومت آپ کو فورس کر رہی تھی کہ آپ یہ اپولوجیٹک، عاجزانہ اور معذرت خانہ رویہ اختیار کریں نئی دلی میں، تو کیا یہ مناسب نہیں تھا کہ شاید آپ اپنی پرائیڈ بھی رکھتے، ساتھ قوم کی خودداری جو پاکستانی قوم کی پرائیڈ ہے وہ بھی رکھتے اور ریزائن کرتے، کہتے نو وے میں یہ سٹینڈ کروں گا اس قسم کی ٹریٹمنٹ، میں تو چلو انسان ہوں، مجھے انہوں نے سنب کیا ہے، but I represent a nation, a proud nation of 160 million people, a nuclear power. ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے ان کی، ہم نے کیا کیا ہے؟ we did not do anything. تو یہ عاجزانہ اور یہ اپولوجیٹک رویہ جو وہ واپس آئے، انہوں نے کچھ نہیں. اچھا آج اسٹیٹمنٹ ہمارے صدر صاحب کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بار بار وہ ہندوستان کو یہ یاد دلا رہے ہیں کہ آپ تھوڑا سا وزڈم کا رویہ اختیار کریں، اور یہ یاد رکھیں کہ ٹیررسٹ ہم دونوں کو لڑانا چاہ رہے ہیں، اور اگر ہمارے یہاں کوئی پکڑا گیا تو ہم آپ کے حوالے کر دیں گے. ویری سافٹ. تو پارشلی آپ جیسے ایسے کریں جیسے کہ واقعی ہمارے یہیں سے کوئی نکلے گا. نہیں، آپ یہ کہیں ہندوستان سے کوآپریشن کریں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ساتھ کہیں کہ ایویڈنس کیا ہے. اور آپ نے یہ جو پکڑا ہے ایک زندہ ٹیررسٹ جو کہہ رہے ہیں کہ اس نے کنفیس کیا کہ وہ پاکستانی ہے، ویری گڈ. ہمارے انٹیلیجنس ریپرزینٹیو جانا ہے بعد میں اگر وہاں پہ ملوائیں. وی شوڈ ویریفائی کلیئرلی کہ دس از کلیئرلی پاکستانی ہے. اور پھر ہم کیوں چپ بیٹھے؟ ہمارے پاس تو پورا ایک ڈوسی ہے انڈیا کے اوپر. ہمارے 12 دن پہلے جیسے کہ زید نے بتایا کہ وہ جو 3 انڈین سینئر آرمی آفیسر پکڑے گئے تھے، حاضر سروس انٹیلیجنس آفیسرز، ہندوستانی جو ہندو ٹیرر گروپس ہیں ان میں ان کے ممبرز ہیں وہ، اور سمجھوتا ایکسپریس میں انہوں نے پاکستانیوں کو قتل کیا. کیا ہم نے ڈیمانڈ، جو انویسٹیگیٹو آفیسر تھا اس کو I as a Pakistani citizen would demand the president of my country to request India to give us access to the investigation and to these Indian army officers under arrest جن کو ممبئی پولیس چیف کے جو ٹیررزم کے اسکواڈ کے چیف تھے ہیمنت کرکرے،
جو انہوں نے ایکسپوز کیا تھا، اتفاق سے وہی اس ممبئی اٹیک کے پہلی چند گھنٹوں میں مارے گئے ان اے کیئرفلی لیڈ آؤٹ ٹریپ، اور گولی جو ان کو لگی ہے اکارڈنگ ٹو ہندوستانی میڈیا وہ ان کے کمر بیک سائڈ سے لگی ہے، and it was a purely assassination ambush and assassination. Absolutely. We should demand the Indians to give us access to these 3 Indian army officers who killed Pakistanis on Hindustani soil. Samjhota Express, so-called friendship train. باہر سے بند کر کے اس کو آگ لگائی. We should demand that. یہ نہیں ہوتا. We should demand 4-5 چیزیں ہیں. واٹر وار ڈکلیئر ہوئی ہوئی ہے ہمارے خلاف، پانی رکا ہوا ہے، ابھی تک ہماری طرف سے کوئی ٹف ان کے اوپر نہیں، ہائی لیول سے نہیں گیا. ہمارے جماعت علی شاہ صاحب جو ہیں جو نیگوشیٹ کر رہے ہیں انڈس واٹر ٹریٹی ہندوستانی سائڈ کے ساتھ، وہ اپنی طرف سے انہوں نے ایک 2 ٹف اسٹیٹمنٹ دے دی ہیں کہ ہندوستان کا ڈیزائن ہے کہ ہمیں 2014 تک جو ہے وہ بیرن لینڈ پاکستان کو بالکل ہی پانی سے ختم کر دے، لیکن سینئر لیول پولیٹیکل لیڈرشپ سے ابھی تک ٹف اسٹیٹمنٹ انڈیا کی طرف نہیں گئی. What are we scared of؟ کس چیز سے ہم ڈرے ہوئے ہیں؟ چلے ہم نے اگر یہ لوگ الزام لگاتے تھے صدر مشرف پہ کہ انہوں نے ایک ٹیلی فون کال پہ جو ہے وہ امریکہ کو جو ہے سب کچھ دے دیا، چلو وہ ایک دوسری ٹاپ سبجیکٹ ہے، وی ول ناٹ ڈسکس دیٹ کہ کس حد تک وہ صحیح نہیں ہے، لیکن یہاں ہندوستان ہے فار گاڈ سیکس، اٹس ناٹ امریکہ. امریکہ تو نہیں ہے کہ ایک ٹیلی فون کال پہ جو ہے. لیکن ابھی امریکہ کا احمد ابھی بش کا جو یہاں پہ سیٹرڈے نائٹ کو اسٹیٹمنٹ تھا، بش کا لائف جو کانفرنس تھی، بش نے بڑا کلیئر کٹ کیا وی آر ود دی انڈین نیشن. اس نے بالکل ایسا ایک بیان دیا جس میں پاکستان کو تو اس نے یہ نہیں بولا کہ پاکستان کے اوپر تھا اس نے، لیکن اس نے بالکل انڈیا کو ایسے سپورٹ کیا کہ جیسے انڈیا کوئی اسٹیٹ ہے امریکہ کی. مجھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ اوور جیسا کیوں بہت اوور بورڈ نہیں چلا گیا بش بھی. دیکھیے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا کہ بڑا کھیل تو الٹیمیٹ یہی ہے کہ وہاں سے اوباما کے آنے کے بعد جو بش کام چھوڑ گیا ہے ادھورا، اس کو پورا کیا، اس کو مکمل کرے گا. اور ادھورے کام میں یہ ہے کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار، پاکستان کو بھیسے بکھرے کرنا، پختونستان کو سپورٹ، بلوچستان لبریشن آرمی کو سپورٹ، ایک کرپٹ حکومت کا قیام کہ جو پاکستان کا فیڈریشن جب مضبوط ہوتا ہے. دیکھیے مضبوط نہ ہو، یوگوسلاویا میں انہوں نے توڑنے کے لیے صرف یہ کیا کہ یوگوسلاویا کے مرکز کو کمزور کر دیا، سارے صوبے خود ہی بکھر کے الگ ہو گئے، کروشیا، سلووینیا، بوسنیا، یوگوسلاویا. اور یہی گیم وہ پاکستان میں ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ.